ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ایوری ون، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس ویڈیو پہ ریئیکشن کرنے والی ہوں، بیسیکلی یہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورت 3۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں 4 قسمیں کھائی ہیں، 2 درخت کی، ایک زیتون اور ایک تین کا درخت ہو گیا، ایک طور پہاڑ کی اور ایک امن والا شہر۔ بیسیکلی اس 4 قسموں کے پیچھے کیا حقائق ہیں وہ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ قرآن مجید میں بہت شفا ہے، بہت شفا ہے۔ جس انسان نے قرآن مجید کو جس مقصد کے لیے پڑھا ہے، اس نے اپنا مقصد حاصل کیا ہے۔ اوکے، چلیں ہم اس ویڈیو میں اس صورت کی میریکلز، اس صورت کی بینیفٹ کے اباؤٹ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ التین بہت سی خصوصیات کی حامل سورت ہے۔ اس کی شروعات ہی قسم سے کی گئی۔ سب سے پہلے تین یعنی انجیر کی قسم کھائی گئی، پھر زیتون کی، پھر طور کی اور پھر امن والے شہر کی یعنی مکہ مکرمہ کی۔ قرآن میں اللہ نے جہاں قسم کھائی تو اس کے فوراً بعد اس قسم کا جواب بھی دیا ہے جو اس قسم سے منسلک ہوتا ہے، اور یہی اس سورت کا اصل مطلب ہے۔ اللہ نے اس میں 2 کھانے کی چیزوں اور 2 جگہوں کی قسم کیوں کھائی؟ اللہ اکبر۔ اس سورت کی پہلی آیت میں 2 چیزوں کی قسم کھائی گئی، ایک تین یعنی انجیر اور دوسرا زیتون، کیونکہ ان چیزوں میں ایسے فوائد اور منافع موجود ہے جو ان کے خالق کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے انجیر انتہائی عمدہ میوہ ہے جس میں فضلہ نہیں، اور یہ بہت جلد ہضم ہونے والا، زیادہ نفع والا، مثانے میں موجود ریت اور پتری نکال دینے والا، بدن کو فربا کرنے والا اور بلغم کو چاٹنے والا ہے۔ جبکہ زیتون ایک مبارک درخت ہے، اس کا تیل روشنی کے کام لایا جاتا ہے، سالن کی طرح کھایا بھی جاتا ہے، اور یہ وصف دنیا کے کسی تیل میں نہیں۔ اس کا درخت خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے جن میں چکنائی کا نام و نشان نہیں، بغیر خدمت کے پرورش پاتا ہے اور ہزاروں برس باقی رہتا ہے۔ بعض علماء نے تین کو آدم علیہ السلام کے زمانے کی طرف اشارہ سمجھا ہے، کیونکہ وہ لباس جو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے جنت میں پہنا تھا وہ انجیر کے درختوں کے پتوں کا تھا، اور زیتون کو نوح علیہ السلام کے زمانے کی طرف اشارہ سمجھا ہے، کیونکہ طوفان کے آخری مرحلوں میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر اس مقصد سے چھوڑا تھا تاکہ پانی کے نیچے سے خشکی کے ظاہر ہونے کو معلوم کرے۔ وہ کبوتر زیتون کی ایک شاخ لے کر واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ طوفان تھم گیا ہے اور خشکی پانی کے نیچے سے ظاہر ہو گئی، اس لیے زیتون صلح اور امن کی علامت ہے۔ جبکہ بعض علماء تین کو اس مسجد نوح کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں کہ جو طوفان نوح کے بعد جودی پہاڑ پر تعمیر کی گئی تھی، اور زیتون کو بیت المقدس کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔ ابتدائی نظر میں تو ان آیات کا ظاہر وہی 2 مشہور پل ہیں، لیکن بعد والی قسموں کی طرف توجہ کرتے ہوئے 2 پہاڑ یا 2 مقدس مقامات ہی مناسب معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انجیر کھاؤ، اگر میں کہوں کہ یہ وہ پھل ہے جو کہ جنت سے نازل ہوا تو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل میں گٹلی نہیں ہوتی۔ زیتون کے بارے میں قرآن میں ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے درخت پیدا کیا جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ اس صورت میں چوتھی قسم امن کے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی کھائی گئی، جو سارے عالم کے سردار اشرف الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے، اور اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک جو وحی کی صورت میں سب سے پہلے اسی شہر میں نازل کی گئی۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس صورت کو پڑھے گا جب تک وہ دنیا میں رہے گا خدا اس کو 2 نعمتیں عطا کرے گا، سلامتی اور یقین، اور جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا
تو ان تمام لوگوں کی تعداد کے برابر جنہوں نے اس سورت کو پڑھا ہے ان سب کے ایک دن کے روزے کا ثواب اجر کے طور پر اسے عطا کرے گا۔ اس سورت میں شروع کی 3 آیت میں 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی، جن میں سے 2 درخت ہیں یعنی ایک تین اور دوسرا زیتون، ایک پہاڑ ہے یعنی طور، اور ایک امن والا شہر یعنی مکہ مکرمہ۔ ان چاروں چیزوں کے قسم کھانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ چاروں چیزیں انتہائی بابرکت اور انتہائی منافع والی ہیں، اور ان چاروں قسموں میں وہ سب مقدس مقامات آ گئے جہاں خاص بلکہ اکثر انبیاء پیدا اور مبعوث ہوئے۔ ان چاروں قسموں کے کھانے کے بعد آگے اللہ جواب میں فرماتا ہے، بے شک ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ اوپر 4 قسمیں کھائی، پھر اس آیت میں قسم کھانے کی وجہ بتائی اور فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ تقویم کے لفظی معنی کسی چیز کی بنیاد کو درست کرنے کے ہیں۔ احسن تقویم سے مراد یہ ہے کہ اس کی فطرت کو بھی دوسری مخلوقات کے اعتبار سے احسن بنایا گیا، اور اس کی جسمانی حیت اور شکل و صورت کو بھی دنیا کے سب جانداروں سے بہتر اور حسین بنایا گیا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے تخلیق پر غور کرے تو اس پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن کی کیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس چیز میں جتنا زیادہ غور کیا جائے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی، اور اس عظیم نعمت کو بہت اچھی طرح سمجھا جائے گا۔ اگلی آیت میں ہے، پھر ہم نے اس کو پستی والوں سے بھی زیادہ پست کر دیا۔ پچھلی آیت میں ساری مخلوقات اور کائنات سے احسن بنانے کا بیان تھا۔ اس جملے میں پچھلی آیت کے بالمقابل یہ بتلایا گیا کہ جس طرح وہ اپنی ابتدا اور جوانی میں ساری مخلوقات سے زیادہ حسین اور سب سے بہتر تھا، آخر میں اس پر یہ حالت بھی آتی ہے کہ جوانی ڈلنے کے بعد شکل و صورت بدلنے لگتی ہے، بڑھاپا اس کا روپ بالکل بدل ڈالتا ہے، بیکار اور دوسروں پر بیکار ہو کر رہ جاتا ہے اور کسی کے کام نہیں آتا۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کو بلا دیتے ہیں تو اللہ ان کو رد کر دیتا ہے اور ان کو اس دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ تو پیدائش کے بعد طاقت اور قوت دینا اور اس کے بعد کمزوری کی طرف لوٹا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو ذات اس چیز پر قادر ہے وہ ہماری موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر چھٹی آیت میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو ان کو نہ ختم ہونے والا بے انتہا ثواب ملے گا۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے، اگرچہ بڑھاپے کی کمزوری کے باعث وہ جوانی کی طرح کثیر عبادت بجا نہ لا سکے اور ان کے عمل کم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے انہیں وہی اجر ملے گا جو جوانی اور قوت کے زمانے میں عمل کرنے سے ملتا تھا، اور ان کے اتنے ہی عمل لکھے جائیں گے جتنے جوانی میں لکھے جاتے تھے۔ پھر 7ویں اور 8ویں آیت میں ذکر ہے، تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ ان آیات میں قیامت سے انکار کرنے والوں کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی قدرت کے ایسے مناظر اور انقلابات دیکھنے کے بعد بھی کیا گنجائش ہے کہ تم آخرت اور قیامت کا انکار کرو؟ کیا ان حالات کو سننے کے بعد بھی کوئی ایسی وجہ ہے جو اے انسان تو قیامت اور آخرت کا انکار کر رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی کے سامنے دنیا کی سب حکومتیں حقیر نہیں؟ جب یہاں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں اپنے وفاداروں کا انعام اور مجرموں کو سزا دیتی ہیں تو اس حاکم الحاکمین سے کیوں یہ توقع نہیں رکھتے؟ بلا شبہ اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ مغربی ماہر نفسیات نے انسانوں کی نفسیاتی خواہشات پر جو کچھ لکھا ہے، اس سے مجموعی طور پر ایک انسان کی منفی تصویر سامنے آتی ہے، جس کے مطابق ایک انسان کے اندر پیٹ، شہوت اور طاقت کے حصول کے علاوہ کوئی حس نہیں، لیکن اس کے برعکس یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک انسان صرف شر کا پتلا اور گناہ کی پوٹلی نہیں، بلکہ اس میں بہت اعلیٰ بلندیوں کو چھونے کی صلاحیتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Okay,
So Allahu Akbar. Like अल्लाहु अकबर, किस तरह अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से कुरान मजीद को बनाया, नाजिल किया। हम क्यों इससे अजर हासिल नहीं करते? हम क्यों इससे सबक हासिल नहीं करते? जबकि हमारी तमाम परेशानियों का हल सिर्फ़ एक किताब कुरान मजीद में है, जो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। इसमें हमें एक-एक वर्सेस का पता चला कि किस तरह अल्लाह ताला ने ज़ैतून और किस तरह अल्लाह ताला ने इंजीर के बारे में हमें प्रॉपर गाइड किया है कि बेसिकली ये हमारे लिए एक शिफ़ा है। जो इंसान बीमार है वो इसको क्यों इस्तेमाल नहीं करता? मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ों की अवेयरनेस ही नहीं है, हमें इन चीज़ों के बारे में गाइड ही नहीं किया गया। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी इन्हेंस हो चुकी है कि हमें इस चीज़ का पता लग जाना चाहिए। बेसिकली हम खुद इस पे सर्च आउट नहीं करते, हम खुद अपनी बीमारियों को एनालाइज नहीं करते, हम डॉक्टर्स की तरफ भागते हैं। बेशक एक वो भी सोर्स है, लेकिन फर्स्ट सोर्स जो हमारे पास है वो है कुरान मजीद। प्लीज़ इस किताब से फ़ायदा उठाइए। इस किताब में जितने भी मेडिकल्स हैं, जितने भी बेनिफिट्स हैं, उन्हें समझिए, स्टडी कीजिए, अप्लाई कीजिए, अपनी दुनिया व आखिरत संवारिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, जो बंदा मुझसे दूर हुआ या जिस बंदे ने मुझे बुलाया तो मैंने अपना आप उसके दिल से निकाल दिया, और फिर जिस बस्ती में जाके मरे मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। अल्लाह ताला के करीब रहें ताकि आपको सब चीज़ों की मालूमात रहे। जब हम अल्लाह के करीब होते हैं तो अल्लाह ताला सिग्नल्स भेजते हैं। अल्लाह ताला हमारे पास कोई ऐसी वीडियो आ जाती है या व्हाटएवर, कोई ऐसा सोर्स आ जाता है, कोई ऐसा वसीला बन जाता है कि हमारी मुश्किलात, हमारी प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं। एज़ कम्पेयर ये कुरान मजीद ही हमारे लिए बेसिकली शिफा याब किताब है। ये हमारे लिए, जैसे इस सूरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सलामती और यकीन की बेसिकली एक सूरा है कि इसको पढ़ने वाले के अंदर सलामती और यकीन पैदा हो जाता है। और जब वो मरेगा तो जितनी तादाद में भी लोगों ने उसको पढ़ा हुआ होगा, एक रोज़ा माशाल्लाह लिखा जाएगा। सूरत 3 को ज़रूर पढ़ें, अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करें। और सबसे पहले, हर अमल करने से पहले, इवन कुरान मजीद पढ़ने से पहले भी आपको इस चीज़ पे कामिल यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तमाम मुश्किलात का हल सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी ज़ात के पास है जिसने हमें पैदा किया है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।